عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پیری مریدی کی حقیقت کے حوالے سے کچھ باتیں آج ہم نے کرنی اور سننی ہے، اور اس سے مقصد صرف اور صرف اصلاح احوال ہے کہ آخر یہ شعبہ ہے کیا، اس کی ضرورت کیا تھی، کیوں تھی، اس کے اسباب وجود میں آنے کے کیا تھے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور آج کے دور میں اس میں نقائص کیا ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے گا، جس طرح صرف اور نحو، جس کو ہم گرامر کے اصول کہتے ہیں، یہ گرامر کے اصول آج ہر مدرسے میں، ہر درسگاہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف اور پھر اس پر مرتب ہونے والی دیگر ضروریات کا علم تمام مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ عربی کی گرامر حضور کے زمانے میں نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے عربی لوگ تھے، ان کو عربی کے پیچ و تاب جاننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تمام عرب تھے، ان کو عربی کی گرامر سمجھنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں فقہ کے قاعدے بھی مرتب نہیں تھے۔ کیوں نہیں مرتب تھے؟ اس لیے مرتب نہیں تھے کہ جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ سیدھا در مصطفیٰ تک آ جاتا تھا صلی اللہ تعالی۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ جا کے فقہ کی کتابیں کھنگالتا اور ڈھونڈتا؟ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی کتابیں بھی لکھی نہیں گئی تھیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، طبرانی، مسند امام محمد بن حنبل، مشکات، کنز الاموال، حدیث کی درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں کتابیں آج ہمارے پاس ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک کتاب بھی موجود نہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کتابوں سے حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حدیث سنتے بھی تھے اور چہرہ ودھا کی زیارت بھی کیا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کیا ضرورت تھی انہیں حدیث کی کتابیں پڑھنے کی؟ اس لیے کہ حدیث والے نبی ان کے پاس موجود تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرماتے تھے، بیعت کرتے تھے۔ اسلام کی بیعت ہوتی تھی، جہاد کی بیعت ہوتی تھی، وفا کی بیعت ہوتی تھی۔ ایک تو بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جب کسی نے بھی کلمہ پڑھا تو حضور نے اسے بیعت کیا۔ پھر کچھ بیعتیں حضور نے ایسی فرمائیں جو اسلام کی بیعت نہیں تھی۔ بطور مثال، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا ہے قریش مکہ نے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا تم جاؤ اور جا کے مکے کے سرداروں سے مذاکرات کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مذاکرات کرنے۔ اب یہاں خبر مشہور ہو گئی کہ مکے والوں نے تو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، شہید کر دیا ان کو۔ مذاکرات کیا کیے انہوں نے؟ تو نبی پاک کے نمائندے کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو رسول پاک نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا آؤ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا،
جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی سے بیعت کی. حضور نے فرمایا آؤ بھائی بیعت کرو، ہم سارے عثمان کا بدلہ لیں گے. اسلام کی بیعت پہلے ہو چکی تھی، اب یہ وفا کی بیعت تھی، وفا کی بیعت جہاد، بیعت وفا. اب سارے میرے ساتھ یہ بیعت کرو کہ ہم سارے عثمان کے خون کا بدلہ. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اپنے اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے ہاتھوں کے اوپر تیرے رب کا ہاتھ ہے. یہ کون سی بیعت تھی بھائی؟ یہ بیعت اسلام نہیں تھی، یہ بیعت وفا تھی جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے لی. پھر حضور علیہ السلام نے بیعت کی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بیعت کر بے میری. یا رسول اللہ میں تو کر چکا ہوں. فرمایا نہیں تو میری بیعت کر کہ ہر تنگی میں اور ہر آسانی میں تو میری بات مانے گا. یہ بیعت تھی. صحابہ بیعت دیتے تھے حضور کو، نبی پاک بیعت لیتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ بیعت بندہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اپنا رہنما اور مقتدا مان کرنا اپنے باطن کی اصلاح کرائے گا، ظاہر کی نہیں، باطن کی. سیسا علم کتاباں پڑھیاں، سیسا علم. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیسا علم کتاباں پڑھیاں پر طالب ہویا زردہ ہو تے بانج فقیروں کسے نہ ماریا اے ہوئی چور اندر دا ہو. بعض اوقات تکبر دیتی ہیں نا یہ ساری چیزیں. قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، پیغمبر، اور بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ پتہ کیا اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیں اپنے نبی کی؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تم پر میری آیتوں کو پڑھیں گے، تمہیں کتاب و حکمت سکھائیں گے، ویزکیکم، اور تمہارے باطن کو پاک کر دیں گے. باطن کو، تمہارے باطن کو. دیکھیں کچھ مرض ہوتے ہیں ظاہری اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں باطنی. ظاہری مرض ہیں کچھ، جو بندہ کہے دوائی نہیں کھانی میں بلا وجہ ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں نے بیان کیا تھا توکل کے جمعے میں کہ یہ بھی خلاف توکل ہے. دوائی کھا کے اللہ پہ بھروسہ کرے، دوائی کھانی ضروری ہے. کہتا میں دوائی نہیں لوں گا بلا وجہ ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ہو سکتا نہیں، اسے دوائی کھانی پڑے گی. کچھ باطن کے بھی مرض ہیں. تکبر یہ بیماری ہے، انسان کی عبادت کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کی روحانیت کو لے جاتی ہے. نماز میں سکون نہیں آتا جو متکبر آدمی ہے. ریاکاری ایک بیماری ہے، یہ انسان کو لے جاتی ہے اندر سے. نماز میں دل نہ لگنا یہ باطن کی بیماری ہے. ذکر فکر میں طبیعت کا نہ جمنا یہ باطن کی بیماری ہے. یہ بھی بیماریاں ہیں میرے دوستو، بیماریاں. انسان کا ماں باپ کی خدمت کرنے کو دل نہ کرنا یہ بیماری ہے. ایک آدمی سڑک کے اوپر لت پت پڑا خون میں، یہ آرام سے اپنی گاڑی سے گزر گیا، تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس کا دل بیمار ہے. اس کو دوائی لینی چاہیے، اپنے دل کی دوائی لینی چاہیے. اقبال پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. تو یا اللہ میرے دل کو دل نہ بنا، کوئی درد والا دل بنا دے. عقل میں نے بڑی دوڑائی ہے، لیکن اب مجھے چاہیے کہ جو میرے دل کو درد دل میں بدل دے. یہ ساری بیماریاں ہیں. تکبر بیماری، غرور بیماری، حسد بیماری ہے. اور سب کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر بیماری ہے. حسد، کینہ، بغض، سب بیماریاں ہیں، نہیں جاتی. یہ کیسے جاتی ہیں؟ ان کی دوائی لینی پڑتی ہے، ان کا علاج کرانا پڑتا. اور جس طرح ظاہری بیماریوں کے مختلف علاج ہیں نا، ظاہری بیماری ہو تو ایک علاج ہے دیسی،
حکیم کا علاج، ایک ایلوپیتھک علاج ہے، ایک کون سا علاج ہے؟ ہومیوپیتھک ہے نا علاج۔ اسی طرح باطن کی دوائی کے بھی علاج ہے، کچھ قادری علاج ہے، کچھ چشتی علاج ہے، کچھ نقشبندی علاج ہے، کچھ سوروردی علاج ہے، کرتے سارے علاج ہی ہیں پر اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ میری مثال نے آپ کے ذہن میں کچھ بات کو واضح کیا؟ بیماری ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک ہی۔ اگر آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ بھی اسی بیماری کی دعا دیتا ہے، لیکن دوائی کوئی اور ہے، علاج اسی بیماری کا ہے۔ ہومیوپیتھک کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے بھئی میں ٹائم ذرا زیادہ لگاؤں گا، دوائی دیتا ہے کہ نہیں؟ اسی بیماری کی۔ اگر آپ چلے جائیں حکیم صاحب کے پاس تو وہ باقی دو کو ریجیکٹ کر کے کہتا ہے نہیں میرا علاج کرا، میری دوائی اگر اثر نہیں نہ کرے گی تو کہیں برا اثر بھی نہیں ڈالے گی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیماری ایک ہے لیکن اس کا علاج بھی ایک ہے، لیکن دوائیاں مختلف۔ باطن کے بھی مرض ہیں، باطن کے بھی مرض ہیں۔ کسی شخص کو تکبر کی بیماری لگ گئی، وہ چلا گیا نقشبندیوں کے پاس، حضرت ابو علی فارمدی کے پاس رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابو علی فارمدی نے ڈیوٹی لگا دی، کہا چل دروازے پہ کھڑا ہو جا، جو نمازی آئے اس کے جوتے سیدھے کر۔ تکبر کی بیماری کا علاج کرایا نا، بیماری لگ گئی۔ ایک بندے کو تکبر کی بیماری لگ گئی، وہ حضرت غوث اعظم کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں نے قادری دوائی کھانی ہے، آپ مجھے بتائیں مجھے تکبر کی بیماری ہے کیا کروں؟ تو محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت غوث اعظم جیلانی نے فرمایا کہ جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں یہ سارے نبی پاک کے دین کے نوکر بننے والے ہیں، چل جا باورچی خانے میں کھڑا ہو جا، رسول پاک کے دین کے ان خادموں کی روٹی پکا، تیرا تکبر نکل جائے گا۔ بیماری اپنی اپنی ہے نا، اپنی اپنی ہے۔ یہی علاج کرانے کے لیے کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس چلا گیا، کہا جی میں نے چشتی دوائی کھانی ہے تکبر کی۔ میں پورے حوالے نہیں عرض کر رہا، صرف اشارے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھا دوں۔ کہا حضرت جی تکبر ہے، دوائی کھانی ہے لیکن آپ کو معالج بنانا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اسے کیا کہا؟ فرمایا یہ چھڑی پکڑ اور سویرے پورے اجمیر میں تو نے پھرنا ہے، پورے گاؤں میں۔ اب تو بہت بڑا اجمیر ہے نا، پہلے چھوٹا ہوتا تھا۔ کہ پورے اجمیر میں تو نے پھرنا ہے اور سویرے ہر گھر پہ دستک دے کے لوگوں کو نماز کے لیے جگانا ہے۔ جب تو دروازہ دروازہ جائے گا تو تیرا غرور نکل جائے گا۔ جب تو دروازہ دروازہ جائے گا نا، اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے پہنے کہنا۔ جب تو دروازہ دروازہ جائے گا تو تیرا غرور، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر داؤ۔ یہ تھا علاج۔ مختلف لوگ مختلف علاج کرتے تھے۔ اب مصیبت یہ ہے کچھ کیا کرتے تھے، وظیفے بتلاتے تھے، تیرا وہ فلاں وظیفہ ختم ہو گیا، اب تیرا دوسرا سبق شروع ہے، اب تیرا تیسرا سبق، اب تیرا چوتھا سبق ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تو کہے گا نا یا کریم یا اللہ، جب تو یہ وظیفہ پکائے گا تو تیرے دل میں کرم کی صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب تو وظیفہ پکائے گا نا یا رحیم یا اللہ تو تیرا رحم کرنے کو دل کرے گا۔ یہ علاج کر رہے ہیں صوفیاء۔ پھر کہتے ہیں چل اب بیٹھ جا، یہ تیرا وظیفہ یا ودود یا اللہ، او محبت کرنے والے، او میرے اللہ۔ جب تو یہ وظیفہ پکائے گا تو تیرا پیار کرنے کو دل کرے گا، لوگ بھی تجھ سے پیار کریں گے۔ یہ صوفیاء علاج کرتے تھے۔ اب مصیبت پتہ کیا بن گئی ہے؟ اب اگر ڈاکٹر کتاب ہی کوئی نہ پڑھا ہوا ہو اور دکان کھول کے بیٹھ جائے تو وہ کسی حکیم صاحب سے کسی نے پوچھا تھا آپ کا تجربہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں کا قبرستان دیکھا ہے۔ کہا جناب دیکھا ہے۔ کہنے لگے سارا میرا ہی تجربہ ہے، یہ سارا قبرستان میرا ہی تجربہ ہے، سارا قبرستان میں نے تجربے کر کر کے مارا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے، جب تو وہ تو مارے گا نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مارے گا نا وہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ آج جو حکیم بن گئے ہیں نا، جو میری طرح پیر بن گئے ہیں، ان بیچاروں کو الف بے نہیں آتی، طریقت کی پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں، اور اس مسند پہ اس کی وجہ پتہ کہ اس کی ڈگری کوئی نہیں نا۔ یہ سارا علم باطن کا ہے نا، تو باطن کی ڈگری ہوتی، اب کوئی کیا ڈگری بتائے؟ اس کی ڈگری کوئی نہیں نا۔ جس کا جی چاہا اس نے چند منکے پہنے، 2-4 قوال کٹھے کیے،
اور 15-20 لوگوں کو کہا اس رنگ کے کپڑے پہن لو، اور بس 2-4 منٹ کے لیے سر ہلایا اور یہ کیا ہو رہا ہے جی، یہ مجھے درویشی کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ تماشے، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ رنگ بازیاں، یہ طریقت کا نام اس کو دے دیا گیا۔ حالانکہ طریقت کیا ہے؟ طریقت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کی باطنی تربیت کرنا۔ کیا کہا میں نے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بندے کی باطنی تربیت کرنا۔ کس طرح؟ جس طرح رسول پاک فرمایا کرتے تھے۔ نہ ہمارے پاس وہ نظر ہے، نہ نگاہ ہے، نہ کمال ہے، وہ سارا کچھ تو نہیں، لیکن قرآن و سنت میں رسول پاک کے ارشادات تو ہیں نا ہمارے پاس۔ ہم اس رنگ میں، اس لے میں مرید کو ڈھالیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کے باطن کے روگ ختم کریں گے۔ اب پتہ کیا ہے، اب میں معذرت کے ساتھ میری بات کا اگر کسی کو غصہ آ جائے تو مجھ پہ غصہ نہ کرے، وہ ان سب بزرگوں پہ غصہ کرے جنہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اقبال کہتا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں، میں توحید کا فرزند۔ میرے دوستو، مصیبت یہ ہے کہ آج پیر بھی وہ ہیں کہ سمن بکمن امیون، وہ بیچارے نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں۔ مرید کیا اس کو کہا اس رنگ کی ٹوپی پہننی ہے، اس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں، اور اتنے عرصے کے بعد تیرے گھر پیغام آئے گا اور عرس کی تو نے پابندی کرنی ہے، ناگا نہیں کرنا۔ اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو مرید اولاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں اپنے خلیفے سے کہ تم کہتے ہو کہ مرید تو اولاد ہوتے ہیں، اور اولاد جدھر مردی بھٹکتی پھرے باپ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، تو کیسا باپ ہے؟ تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر تو نے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ 200-400-500 کے ان کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اتنے مرید ہو گئے، اب اس کے بعد میں کوئی نہیں کروں گا، میں سب کو سنبھال ہی نہیں سکتا، نہیں کرتے تھے۔ یہ خلافت جو دیتے تھے نا، بات کو سمجھنا، یہ بڑا ضروری مضمون ہے۔ خلافت دیتے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں اب سارے نہیں سنبھال سکتا، اب آگے تو سلسلہ چلا، اب میں سب کی تربیت ہی نہیں کر سکتا۔ 10 بچے پالے گا ایک باپ، 15 پالے گا، 20 پالے گا، 50 پالنے پڑے تو مصیبت بنے گی نا اسے۔ اگرچہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی ہے نا۔ وہ پابندی لگا دیتے تھے بھئی اب میں نے مرید نہیں کرنے، میں اب سارے سنبھال سکتا۔ تو یہ تربیت ہے، یہ پیری مریدی تربیت ہے۔ جب آپ بیعت ہوتے ہو یا بیعت کرتے ہو تو پیر بھی وعدہ کرے کہ میں کبھی بھی اس شخص کو اپنے ذاتی معاملات کے لیے یا ذات کے لیے میں اس شخص کو استعمال نہیں کر رہا۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ جب باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، تو اس میں ساری باتیں چلیں گی، لیکن بیعت کرنے پہ مقصد اس کا ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کے راستے پہ چلاؤں گا۔ وہ جو بیعت ہو رہا ہے اس کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ میں دین سیکھوں گا۔ دنیا داری یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کہتے ہیں جی میں جب مرید نہیں تھا تو میرا ایک کارخانہ تھا، جب سے مرید ہوا ہوں 4 ہو گئے۔ بھئی اللہ کے بندے، پیر تو دنیا داری کی چھٹی کراتے ہیں اور تجھے زیادہ پھنسا دیا ہے۔ یہ برکت ہوئی ہے کہ بے برکتی ہوئی ہے؟ تو پیری مریدی دراصل وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باطنی تربیت۔ اچھا معاملہ یہ تھا کہ 4 خلفاء جو تھے نا، توجہ ہے آپ کی، میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، یہ مضمون نہ 2 قسم کا ہے۔ کچھ تو افراط و تفریط میں حد سے گزر گئے، انہوں نے کل کائنات ہی پیری مریدی کو سمجھ لیا ہے، اس کے باہر سوچتے ہی نہیں، اور کچھ وہ ہے جو اس کو فضول کام سمجھتے ہیں۔ دونوں غلطی پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن و سنت پڑھ کے اپنی تربیت خود کر سکتا ہے اسے پیر پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کرے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ میں اتنا دور نہیں جا سکتا اسے ضرور پکڑنا چاہیے، تربیت حاصل کرے، شیخ کی خدمت میں ضرور حاضری دے، اس سے فیوز و برکات ضرور حاصل کرے، اس سے تربیت لے، اس کے پاس بیٹھے، عزت سب کی کرے، لیکن طریقہ ایک ہی چلے گا نا۔
3 ڈاکٹروں کی دوائی کھاؤ گے تو کیا پتہ چلے گا کس کا اثر ہو رہا ہے؟ عزت سب کی کرے، خدمت سب کی کرے، سب سے پیار کرے، سب کے پاس جائے، لیکن وظیفہ تربیت ایک سے، اچھی بات ہر جگہ سے حاصل کرے۔ میرے دوستو، دونوں افراد تو تفرید کا شکار ہے۔ کچھ سرے سے مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ کام ہی فضول ہے، اور کچھ کہتے ہیں سارا کچھ دین باندی پیری مریدی میں ہو گیا ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں ہوتا پتہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں خلفاء حضور کے سیاسی خلیفے بھی تھے اور روحانی خلیفے بھی تھے۔ انہوں نے دین بھی چلایا اور دنیا بھی۔ بعد میں حضرت امام حسن کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہا، بادشاہ بن گئے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ تھے۔ اب وہ جو روحانی خلافت تھی نا، روحانی، وہ ختم ہو گئی۔ اب ایک طبقہ اٹھا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ سے فیض لیا انہوں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزاد پوتے حضرت امام زین العابدین، انہوں نے سیاست چھوڑ دی، معاملات دنیا کو ترک کر دیا، کونے میں جنگل میں جا کے بیٹھ۔ پھر روحانی سلسلہ چلا، ان کے پاس جو لوگ آ کے بیٹھے انہوں نے ان کی تربیت، دینی تربیت کی، سیاسی معاملات کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پیری مریدی کا شعبہ بن گیا، ورنہ پہلے فتویٰ بھی وہی آدمی دیتا تھا، تربیت بھی وہی آدمی کرتا تھا، ظاہری اور باطنی اصلاح بھی وہی بندہ کرتا تھا۔ لو ایک مثال دے کے بات آگے گزاروں۔ حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ظاہر کی نظر بھی دے رکھی تھی، باطن کی نظر بھی دے رکھی تھی۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت جی فلانے گھر میں شراب پکائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور فلاں لڑکا شراب کی بوتل لے کے ابھی ابھی وہاں سے نکلا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے ذرا، بڑی قابل توجہ بات۔ حضرت جی فلانی جگہ پہ شراب بنائی گئی ہے اور ایک لڑکا شراب کی بوتل لے کے نکلا ہے وہاں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ گئے، چھاپا مارا، لڑکا نکل رہا تھا، اوپر چادر لے رکھی ہے اور نیچے بغل میں شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں درہ ہے، جلالی بڑے تھے نا، ہاتھ میں درہ ہے۔ اس لڑکے سے کہنے لگے کیا ہے تیری بکل میں، تیری بکل میں کیا ہے؟ اب وہ لڑکا اپنے دل میں پتا کہتا یا اللہ تو معاف کر دیتا، عمر نہیں کرتا۔ اپنے دل میں کہتا یا اللہ تو معاف کر دیتا، بڑا مہربان ہے، یہ بندہ بڑا سخت ہے۔ مولا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، آج کے بعد نہیں پیوں گا، میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، آج کے بعد پیوں گا، آج کے بعد نہیں پیوں گا، مہربانی فرما، آج میری عزت بچا کسی طریقے سے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، حضرت عمر کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے، کیا ہے تیری بکل میں؟ کہنے لگا حضرت جی سرکے کی بوتل ہے۔ کیا ہے؟ سرکے کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا دکھا، نکال کے کھول، اتار چادر۔ اس نے چادر اتار کے بوتل دکھائی تو اندر سرکہ تھا، بوتل دکھائی تو اندر سرکہ تھا۔ وہ شراب سرکے میں بدل گئی، اندر سرکہ تھا۔ بکل کے اندر بوتل دے کے جانے لگا تو حضرت عمر نے پکڑا، اس کی کمر پہ تھپکی دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے نا تو اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا ہے، اگر تو اللہ سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ شراب کو شہد میں بدل دیتا۔ اگر تو اللہ سے ڈر کے، فرمانے لگے دیکھو نا، اس نے دل میں بات کی تھی نا، دل میں بات کی تھی نا۔ اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے یہ اللہ کے ولی دلوں کے جاسوس ہوتے، دلوں کے جاسوس، پکڑ لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو عمر سے ڈر کے توبہ کرے تو رب شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے، کاش تو اللہ سے ڈر کے توبہ کرتا، یہ سرکہ نہ بنتا بلکہ شہد بن جاتا۔ اور فیہ شفاء، شہد میں شفا ہے، شفا بن جاتا یہ۔ میرے دوستو، وہ ظاہر کی نظر بھی رکھتے تھے، باطن کی نظر بھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، وقت وصال، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے یہ فلانا باغ آپس میں بانٹ لینا، تینوں بہنیں برابر تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جی ہم تو 2 بہنیں ہیں، ایک میں ہوں ایک اسماء ہے، تیسری کون سی؟
فرمایا وہ میں نے جو بعد میں شادی کی تھی میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ سے بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا نہیں آئے گا بیٹی آئے گی۔ یہ نور بصیرت ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا مومن کو اللہ دل کا نور عطا فرماتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں دل کی آنکھیں عطا فرما دے گا، نور بصیرت دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو۔ یہ تو ہے نا حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق آل، تیسرے خلیفہ کی بات سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنا منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی۔ آپ تقریر کرتے تھے تو ذرا سا چہرہ مبارک تھوڑا سا لگتا تھا کہ آپ تھوڑا پھر گیا ہے۔ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان کی نقل اتاری، کچھ لوگ مارنے لگے، فرمایا تم نہ مارو، تم نہ اسے کچھ کہو۔ نور بس تعلق تھا نا، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، حضرت عثمان کی ولایت۔ فرمایا تم نہ مارو۔ فرمانے لگے تیرا منہ ٹیڑھا ہے؟ کہنے لگا جی ٹیڑھا ہے۔ فرمایا کن کذالک، چلو ایسے ہی ہو جائے گا، اگر ٹیڑھا ہے تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی زبان سے نکلا، اللہ نے منہ ہی ٹیڑھا کر دیا، اللہ نے منہ ٹیڑھا کر دیا۔ میرے دوستو یہ چاروں کے، اور حضرت علی کی تو بات ہی کیا خوب ہے نا، پھر حضرت علی کی تو پھر بات ہی کیا ہے نا۔ حضرت جبریل امین آ گئے انسانی شکل میں، کہنے لگے حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی میں نے سنا ہے کہ تو علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اگر تو علم کا دروازہ ہے تو مجھے بتا جبریل کدھر ہے؟ سامنے کھڑے ہیں انسانی شکل میں۔ حضرت جبریل کی طاقت کا کوئی اندازہ تو نہیں نہ کر سکتا، اور انبیاء کے بعد حضرت جبریل کا مقام بھی بڑا ہے۔ کدھر ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے، آگے دیکھا پھر پیچھے، دائیں دیکھا پھر بائیں۔ فرمانے لگے نہ تو جبریل اس وقت ساتوں زمینوں میں ہے، یہ نگاہ ہے نا، کھڑے کہاں ہیں؟ زمین پہ، اور نظر کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں پہ۔ کہا نہ تو ساتوں زمینوں میں جبریل ہے، نہ ساتوں آسمانوں میں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، ایک ہے دونوں میں، یا تو ہے یا میں۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، تو علی ہے میں ہی جبریل ہوں۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ تھے نا، یہ سارے رسول پاک کے خلفاء تھے، سارے نور بصیرت رکھتے تھے، لیکن بعد میں یہ پیری مریدی کا شعبہ صوفیاء کے حصے میں آیا، اللہ والوں کے حصے میں آیا۔ انہوں نے اس کو مرتب کیا، مرید کو بیعت کیا تو پھر اس کو سمجھایا، اس سے غرور، تکبر، عجب سارا کچھ دور۔ پتہ کیا ہے، جس طرح دوائی کڑوی لگتی ہے نا کبھی کبھی، دل نہیں کرتا بندے کا کھانے کو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور بچے تو بالکل نہیں کھاتے، زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیر صاحب ایسے وظیفے بتلاتے ہیں، اب تو خیر بتاتے ہی نہیں، مرید بھاگ جاتے ہیں۔ زیادہ چلے کراؤ نا، زیادہ سختی کرو تو مرید رہتے دوڑ جاتے ہیں۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرید آندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ، روزے نہ رکھاؤ، داڑیاں نہ رکھاؤ، سانو ایویں ہی پچاؤ۔ آندے نے میں دسو میں تانوں ایویں کیویں بچاواں، رستہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی آپ تو ابھی رستے میں ہیں، میں تو پہنچ گیا ہوں، آپ تو ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں تو پہنچ گیا ہوں۔ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو جہنم کے کنارے پہنچ گیا ہے، مجھے پتا ہے۔ بس وہ چند مخصوص باتوں میں الجھا کے نا، کیا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی گہری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جن لوگوں نے کسی کو کسی سیاسی جماعت میں پھنسایا ہے، کچھ دکھا کے پھنسایا ہے نا، کچھ سمجھا کے پھنسا رکھا ہے نا، کسی نے کسی کو مرزائی بنایا ہے، دھیریہ بنایا ہے، قادیانی بنایا ہے، بد مذہب بنایا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات سنا کے سمجھا کے پھنسایا ہے نا، کچھ نہ کچھ ایسے جملے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں، اور جو جہاں الجھ گیا ہے آپ اسے وہاں سے نکال سکتے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو جو جتنے پیری مریدی کے اڈے اور جتنی دکانداریاں ہیں، انہوں نے کوئی ایسے رنگ دے دیے،
کہ آپ لاکھ کہیں کہ یہ اللہ رسول کا کلام ہے، یہ اللہ رسول کا کلام ہے، بندے سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ شریعت اسلامیہ کی بات اس قدر زیادہ ضروری ہے، اس قدر زیادہ اہم ہے، اس قدر زیادہ ضروری ہے کہ میرے دوستو بغیر رسول پاک کی شریعت کے کوئی بندہ آگے جا سکتا ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر بارگز نہ نالم بمنزل رسید۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے تو اگر کسی کو دیکھے نا ہوا میں اڑ رہا ہے، چھوٹے جملے نہیں، ہوا میں اڑنا بغیر پر کے، فرمایا تو اگر دیکھ لے کہ ہوا میں اڑتا ہے، دریا میں مسلح بچھا کے پانی پہ نمازیں پڑھتا ہے، اور تو اگر دیکھے کہ وہ تلی پہ سروں جما دیتا ہے، ہاتھ پہ درخت اگا دیتا ہے، اور تو اگر دیکھے کہ انگلی کے اشارے سے مکان بنا دیتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پابند نہیں تو بے دین ہے، اگر میرے رسول کی طریقے پہ کاربند نہیں تو وہ بے دین ہے۔ کرشمے تو جادوگر بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ کے دشمن بھی دکھا دیتے ہیں کرشمے۔ پڑھو نا قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں ڈالیاں تو وہ سانپ نہیں بنی، خشک رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئی، تو کیا ان کو اللہ کا ولی مان لیا جائے؟ ان کو ولی مان لو گے جو خدا کے ہی منکر تھے؟ جادو کے زور پہ اگر کوئی شخص کوئی کرشمہ دکھاتا ہے میرے دوستو، یہ اس کی ولایت کی علامت۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شریعت کا رستہ ہے ہی مشکل، اور جو مشکل رستے سے گزرتا ہے وہی اصل میں شیخ بنتا ہے، اصل میں تربیت ہوتی اس کی ہے جو مشکل رستے۔ ایک بندہ داتا صاحب کے پاس آیا، 2 مہینے رہا، لنگر بھی کھاتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ 2 مہینے کے بعد کہنے لگا حضرت جی مجھے اجازت دے دیں۔ فرمایا کدھر جانا ہے؟ کہنے لگا جی واپسی ہے میری۔ فرمایا کدھر آئے تھے؟ کہنے لگا جی میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا لیکن آپ کے اندر تو بات ہی کوئی نہیں۔ داتا صاحب داتا گنج بخش علی حجویری سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، آپ کے اندر تو چیز کچھ بھی نہیں، آپ تو خالی ہیں۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگا 2 مہینے میں نے کرامت ہی کوئی نہیں دیکھی، کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ آپ نہ ہوا میں اڑتے ہیں، نہ دریا میں مسلح بچھاتے ہیں، نہ آپ کہتے ہیں جا میں نے تجھے لڑکا دیا، نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے میں نے دم کر دیا، پانی پڑ دیا، خیر ہو جائے گی۔ اب کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی بات ہی نہیں آپ کے اندر، تو میں نے دیکھی نہیں۔ وظیفوں میں، چلوں میں، نمازوں میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، جا رہا ہوں واپس۔ داتا صاحب فرمانے لگے چلا جا، بس ایک گواہی دے جا، جاتے جاتے ایک گواہی، ایک بات بتا جا۔ کہنے لگا حضرت جی وہ کیا؟ فرمایا پورے 2 مہینے میں تو نے مجھے رب رسول کی نافرمانی کرتے دیکھا ہے؟ 2 مہینے تو رہا نا، 60 دن ہوتے ہیں، 2 مہینے خدا رسول کی نافرمانی کوئی کی ہو؟ کہنے لگا حضرت جی نہیں۔ فرمانے لگے چھوڑ کرامتوں کو، اگر خدا رسول نے مجھے اپنے ساتھ وفا کی توفیق دے دی تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال۔ اگر مجھے انہوں نے اپنے ساتھ وفا کرنے کے لیے رکھا ہے تو اس سے بڑا میرا کمال قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا جی مرید کر لو۔ فرمایا اللہ کے بندے، اصل استقامت نبی پاک کی شریعت پہ چلنا ہے، اصل کرامت استقامت ہے۔ میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اس کی راہ میں جہاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو لفظ ہے نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی شاگردی کرو، مریدی کرو جو میں تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے تفسیر لکھی ہے رحمت اللہ، اور سب کے نزدیک قابل قبول شخصیت ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ جو تمہاری تربیت کر سکے، جو تمہارے باطنی امور سے مطلع ہو سکے، تمہارے اندر رہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تمہارے اندر کیا کہہ رہا ہوں میں بھلا؟ وہ تمہارے اندر رہے، تمہارے ساتھ پھرے، اٹھے، پھر دیکھے تمہارے اندر کیا کیا عیب پایا جاتا ہے، پہلے تمہارے بیچ رہے،
تمہارے ساتھ وقت گزارے، پھر تمہاری تربیت کرے. یہ نہیں کہ دروازہ بڑی مشکل سے تم دروازے سے گزرے اور کوئی وقت ہی نہیں تمہارا گزرا شیخ کے ساتھ، اور جناب حضرت صاحب آئے آدھے گھنٹے کے لیے، کبھی آئے دورے پہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے اور 2-4 باتیں بڑی مشکل سے تم نے کی، ڈرتے ڈرتے ہانفتے کانپتے اور بڑی مشکل مرحلے کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے، تمہاری پہلے برائیاں ڈھونڈے. بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو. پہلے دیکھے کہ عیب کیا ہے، نقص کہاں ہے. جو تشخیص نہیں نہ کر سکتا وہ دوائی نہیں دے سکتا. جو بندہ جس کو مرض کا ہی نہیں پتا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب 2-3 ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے. جس ڈاکٹر کو یہی پتا نہ ہو سر درد کی دوائی لینے جاؤ وہ پیٹ درد کی دے دے، تو آرام آئے گا کہ تکلیف بڑھے گی؟ اصل میں میرا موضوع تھوڑا منفرد ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ جاگے تھوڑا سا. دیکھیں، پہلے تشخیص کریں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مولانا ابو نور صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کا زمانہ تھا، چوریاں بڑی ہوتی تھی. آج کل بھی ہوتی ہیں کہ نہیں جی؟ سارے دیا نہیں جی ہوں پہ، تھوڑے بندے دس دے جی، کچھ محفوظ بھی نہیں. الحمدللہ، اللہ کرے سارے ہی محفوظ ہو جائیں. محمود غزنوی کا زمانہ تھا تو چوری بڑی عام ہو گئی. بڑے بندے دوڑائے، سارے SHO علاقے کے، ہر تھانے کا جناب انہوں نے ذمہ دار ان کو ایکٹیو کیا، کہا سارے چست ہو جاؤ، چور ڈھونڈو. لیکن چور پکڑے ہی نہیں جاتے. محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ میں خود ڈھونڈوں گا، لیکن چور وہ ڈھونڈے گا جو خود چور نہ ہوگا. یہاں تو حال یہ ہے کہ چور بھی کہے چور، چوروں سے ہوشیار رہو. حال بڑا عجیب ہے نا. محمود غزنوی نے نقاب ڈال لیا اور چور سارے بتاتے تھے کہ چور بھی 4 ہیں، 5 نہیں 4 چور ہیں، پکڑے نہیں جاتے. مولانا ابو نور صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے نقاب ڈالا، کئی راتیں گھومتے ایک رات دیکھ لیا کہ 4 بندے نکر پہ کھڑے ہیں. اب وہ جب محمود غزنوی کی نظر پڑی نا ان 4 چوروں پہ، نقاب اوڑا ہوا تھا تو وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے. اب تو چور دوڑتے نہیں نا، اس لیے کہ اب چور نہیں ڈکیت ہیں. اب دوڑتے نہیں، پسٹل دکھاتے ہیں، بندوق نکالتے ہیں. اب نہیں دوڑتے، اب تو بھائی وہ دوڑتا ہے جس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتا سارا کچھ لے جا، میری جان چھوڑ. اب بندہ دوڑتا ہے جو چور کے پیچھے لگتا ہے، چور نہیں دوڑتا. وہ چاروں دوڑنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا نہ دوڑو، انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ہوں. کیا کہا؟ انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، نہ دوڑو. انہوں نے سمجھا شاید چور ہے. زو مانا بات کی نا جس کے 2 معنی نکلتے تھے. کہنے لگے انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہوں. انہوں نے سمجھا شاید چور ہے. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے کہا نا حبیب کہہ دے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، کہہ دو. لوگ سمجھنے لگے شاید ہماری طرح ہی ہے. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. مزمل اور محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. وہ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے انا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں. انہوں نے کہا چلو طاق ہو گئے. بلا لیا، قریب بٹھایا. کہنے لگے یار تو بڑا بہادر چور ہے، اکیلا ہی چوریاں کرتا ہے. محمود کوئی جواب نہیں دیتے، ایک ہی لفظ ہے بس، میں تمہاری طرح ہوں. ایک ہی لفظ ہے. کہنے لگا یار بات دیکھ لو، دلیری جسے اللہ دے دے. انہوں نے کہا یار ہم 4 چور ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم نے چوریوں کا حد کر دی ہے. بادشاہ محمود غزنوی جیسا عادل، منصف، متقی بادشاہ اور چور پکڑے نہ جائیں تو پھر چوروں میں کوئی کمال ہی ہے نا. محمود غزنوی کہنے لگے یار ویسے وہ کمال بتاؤ تو صحیح ہے کیا تمہارا، اپنا کمال بتاؤ تو صحیح. ایک بندہ کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ جانور بولے تو میں بتا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. جانور بولے نا، کتا بھونکے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے. گدھا بولے، گھوڑا بولے، مجھے پتا چل جاتا. ایک چور کہنے لگا کیا بات ہے بھائی تمہاری. دوسرے سے کہا بھی تمہارے اندر کیا کمال ہے. کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ دیوار جتنی مرضی اونچی ہو، ہاتھ ڈالنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، پیر رکھنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا.
جتنی مرضی اونچی ہو، تو کیا بات ہے۔ تیسرے سے پوچھا تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا جی میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کدھر ہے، خزانہ کدھر ہے، مال کدھر ہے، سونگ کے۔ چوتھے سے پوچھا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا جی جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں دیکھوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے خوبیاں تو ساری چوروں والی ہے، بندوں والی خوبی کوئی بھی نہیں تمہارے اندر، ساری چوروں والی ہے۔ وہ کہنے لگے یار ہماری خوبیاں پوچھنی ہے، تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑھی ہلاؤں تو آزاد ہو جاتا ہے، پھانسی لگنے لگے تو میری داڑھی ہلتی ہے تو بندہ آزاد ہو۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب محمود غزنوی انہیں کیا کہا نا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، اور میں نے پیچھے دلیل یہ پیش کی کہ پیر جب تک اندر رہے گا نہیں نا مرید کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک مرید کو سفر پہ ضرور لے کے جاؤ، تمہیں پتہ چلے اس کے اندر نقص کیا کیا ہے، عیب کیا ہے، اس کا عیب ڈھونڈو، پھر اس عیب کے مطابق اس سے بات کرو، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میرا عیب، میرے عیب ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ گفتگو ایسی کرو کہ اس پر خود بخود اثر ہو کہ یار میری غلطی ہے، پہلے پتہ کر لو۔ یہ کامل شیخ کی علامت ہے کہ بغیر بتائے اصلاح کرے۔ اچھا وہ چاروں محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ تو بھی آ گیا، اب چوری کو بڑی ہونی چاہیے نا۔ تو محمود غزنوی کہنے لگا یار چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے میں بھی تھک گیا ہوں، تم بھی تھک گئے ہو، کوئی بڑا ہی ہاتھ نہ مارے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں محمود غزنوی کا گھر لوٹتے ہیں، بادشاہ کا گھر کو موٹا خزانہ تو ہاتھ آئے گا نا، وہ بڑا ہی کام کرتے ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یار تو بڑا ہی دلیر چور ہے، پہلے دن ہی تو بڑے لمبے ہاتھ۔ اس نے کہا یار ایک چوری کرو کہ 2-4 سال آرام سے گزرے تو صحیح۔ ٹھیک ہے جی، چلے گئے۔ پہنچے، جب محمود غزنوی کے دروازے پہ پہنچے نا تو کتا بھونکنے لگا۔ وہ جو کہتا تھا نا کہ میں پہچان لیتا ہوں جانور بولے، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بادشاہ بھی ہے۔ کتا کہہ رہا ہے اندر کوئی بادشاہ ہے۔ تو باقی 3 کہنے لگے تو بندہ سیاڑا ہے پر آج تجھے غلطی لگ گئی، ہم تو سارے ایک طرح کے ہیں، آج تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ چونکہ محمود نے کہا تھا نا انا باشر مثلکم، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہا کہ تو بندہ تو سیاڑا ہے، پہلے صحیح گیس ٹھیک کرتا تھا لیکن آج۔ اس نے کہا یار مالو نہ مارو، کتا کہتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے بادشاہ۔ وہ چلا رہا، کہنے لگے نہیں تو سجدہ صاف کر، تو غلطی پہ ہے، ہم تو سارے ایک طرح کے چور ہیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے نہ مانو۔ محمود غزنوی کا گھر، اب بادشاہ کا گھر، بڑے بڑے اونچے دروازے، آپ پرانے لکڑی کے دروازے بھی دیکھیں نا کہیں پرانی عمارتوں کو، تو بڑے بڑے اونچے دروازے، بڑے بڑے اونچی دیواریں۔ وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں، وہ چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا دیوار پہ، رسا پھینکا، یہ چاروں بھی چڑھ گئے۔ اب محمود غزنوی اس کمرے تک لے گئے جس میں خزانہ تھا۔ وہ جو کہتا تھا نا سونگ کے بتاؤ، اسے کہا سونگو بھائی۔ اس نے سونگ کے کہا جی اس الماری میں پیسے ہیں، باقی ساری خالی ہیں، تالے سارے الماری، اس میں پیسے ہیں۔ جناب وہ توڑا تالا، نکالے پیسے نکل آئے، لے کے بھاگے، واپس اترے۔ جب پہنچے نا چوک میں جہاں وہ خزانہ بانٹنا تھا آپس میں، تو محمود غزنوی کہنے لگا بیوقوفو ابھی نہ بانٹو، تم نے کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا ہے۔ صبح پورے ملک کی پولیس اس طرح گلیوں میں پھرے گی کہ حد ہو جائے گی، اور ایک سوئی بھی پکڑے گی تو پکڑے جائیں گے، اس کو دفن کر دو زمین میں خزانے کو۔ 2-4-5 مہینے کے بعد بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو نکال کے بانٹ لیں گے۔ اس طرح کرو، اپنا اپنا ڈریس دے دو اور دوڑ جاؤ گھروں کو۔ چاروں کا ڈریس لے لیا، وہ چلے گئے۔ اب جا کے دیا قاضی کو، کہا یہ 4 بندے ہیں، یہ ان کا ڈریس ہے، ان کو گرفتار کر لو۔ چاروں پکڑے گئے، جیل میں پہنچ گئے۔ اب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یار 5واں کدھر ہے، وہ 5واں کدھر ہے؟ 4 پکڑے گئے ہیں، پھینٹی لگتی ہے تو کہتے ہیں جی چوریاں ہم نے کی ہیں، بادشاہ کی بھی کیا، پر ایک بندہ اور تھا، وہ ڈھونڈو کدھر ہے۔ ایک اور تھا، انہوں نے کہا وہ کوئی نہیں تھا، تم 4 ہی تھے، پھینٹی لگے گی، بڑی مار پڑی۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، جج صاحب نے سزائے موت کا حکم دے دیا، سزائے موت کا حکم دے دیا جج صاحب نے۔ قاضی ہوتے تھے نا اس دور میں، آج ہم جج کہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ پھانسی لگا دو چاروں کو، بڑے مجرم ہیں، بڑا ستایا ہے۔
جب جس دن پھانسی لگنی تھی نا تو کوتوال کو محمود غزنوی نے پیغام بھیجا کہ جب یہ پھانسی لگنے لگے نا لے کے جاؤ جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف تو ایک دفعہ مجھے ملا لینا، ایک دفعہ مجھے ملا لینا۔ جب وہ لے کے آئے نا ان کو جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف تو محمود غزنوی کے پاس پہنچے۔ وہ جو کہتا تھا نا جسے رات کے اندھیرے میں دیکھوں دن کے اجالے میں بھی دیکھ لیتا ہوں، جب سامنے آئے نا محمود غزنوی کے، کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے، ذرا داڑھی تو ہلا دو، مہربانی فرماؤ ٹائم آ گیا ہے، پھانسی لگنے لگی ہے، مہربانی کرو داڑھی ہلا دو ورنہ مر جائیں گے۔ حضرت محمود غزنوی مسکرا پڑے، فرمایا بھائی آج کے بعد چوری کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت جی توبہ۔ فرمایا خدا کے بندے اگر تیرے اندر صلاحیت ہے نا، صلاحیت کہ جانور بولے تو بتا دیتا ہے، فرمایا خدا کے بندے ایک بندہ دعائی دیتا رہا کہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے، تجھے مان لینا چاہیے تھا۔ لوگ دعائی دیتے ہیں یہ بندہ نیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچ جانا چاہیے فیض لینے، آنا چاہیے، کیوں نہیں پہنچتا؟ کیوں اپنے حصے کی خیرات نہیں لیتا؟ کیوں آ کے تو تربیت حاصل نہیں کرتا؟ تو کہتا نا نا ہمارے جیسا ہی ہے، میں کیوں جاؤں، میں تو خود بڑا ہوں، تم مانتے نہیں۔ محمود غزنوی نے کہا تیرے اندر اگر خوبی ہے نا جانور کی بولی پہچان لیتا ہے تو خدا کے بندے تو نکل، اللہ کی مخلوق کتنی تڑپ رہی ہے، جانور بولے تو بتایا کر کسی کو کیا درد ہے کیا تکلیف ہے، اور تو اگر چڑھ جاتا ہے نا جہاں مرضی تو چل تجھے جہاد میں شامل کر لیتے ہیں، چل۔ اور فرمایا تو اگر سون کے بتا دیتا نا خزانہ کدھر ہے تو چل اسلامی خدمات سر انجام دے۔ اور فرمایا تو اگر رات کو دیکھ لیتا ہے نا کہ جو رات کو جائے تو پہچان لیتا ہے تو اپنی اس غلط صلاحیت کو صحیح استعمال کر، اس بری عادت کو صحیح رنگ میں ڈھال، اور میں تجھے تمام فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، رات کو گھوما کر اور دیکھا کر کون کسی کو رات کے اندھیرے میں ستا رہا ہے، کون کسی کا گھر لوٹنے کے چکر میں اب وہ قاضی صاحب کھڑے تھے، وہ کہنے لگا حضرت جی نصیحتیں تو کر رہے ہو، داڑھی تو ہلاؤ نا، نصیحتیں تو کر رہے ہو، وہ جو کام آپ نے کہا تھا وہ تو کرو، یہ تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ہمارے۔ تو وہ کوتوال کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگانی ہے؟ محمود غزنوی نے داڑھی لائی، فرمایا نہیں لگانی۔ جب داڑھی ہلی ایک بار تو پھانسی سے آزاد ہو گئے۔ اب وہ چاروں کے چاروں چونکہ محمود غزنوی باقاعدہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی کے رحمت اللہ، چاروں کو بیعت کیا، تربیت کی، خلافت دی۔ شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن گئے، چاروں کے چاروں ولی اللہ۔ پہلے اندر رہے تو صحیح، خامیاں ڈھونڈے تو صحیح، وقت تو گزارے، ساتھ ٹائم تو دے عوام کو، قوم کے ساتھ وقت تو گزارے، لیکن اگر پیر کا رشتہ صرف نذرانہ لینے کا ہے، پیر کا رشتہ صرف ہاتھ چومنے کا ہے، پیر کا رشتہ اگر صرف عرس پہ چندہ لینے کا ہے تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ وہ تو مجرم ہے خدا رسول کا۔ پہلے اندر رہے، ساتھ وقت گزارے، اپنے مرید کو، سالک کو، دوست کو تربیت اس کی کرے، دیکھے عیب کیا ہے، غلطی کدھر کدھر ہے، پھر اس کے ساتھ باتوں باتوں میں اصلاح کرے، پھر اس کو سمجھائے بجھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور پھر اس کو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا پابند کرے، اور جب کر لے تو پھر اسے کہے اب تیری ڈیوٹی ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اب تو خلیفہ ہے، آگے لوگوں کی تربیت کر، آگے لوگوں کی تربیت کر۔ میرے دوستو میرا مضمون بڑا لمبا ہے، یہ تو کئی جمعے بھی ختم ہونے والا نہیں، لیکن میں آپ کو چند ضروری باتیں، اس پر بھی کچھ اور باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ایک بات ہی سمجھ جاؤ کہ مرید پہلے وقت گزارے، پیر مریدوں کے ساتھ ٹائم دے، دیکھے کہ کدھر کدھر کیا کیا غلطی ہے، اور مرید کو بھی چاہیے، وہ جو کہتے ہیں نا صحبت سالے ترا سالے کنند، جب جائے گا نہیں نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نفل نماز بعد میں پڑھ لینا، اپنے استاد اور شیخ کے پاس ڈیوٹی زیادہ کر کہ وہ تیری تربیت کرے، اس کے پاس وقت گزار۔ اور اللہ کے ولی کی علامت پتہ حضور نے کیا فرمائی؟ فرمائی اذا راؤ ذاکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے تو اسے دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ اور فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے تو اس کی بات سنے تو تیرے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، ولی ہے وہ، کامل ولی ہے، تو بات سنے چاہے وقتی طور پہ جذبہ پیدا ہو، اگر تیرے اندر دین کا یہ حدیث ہے رسول پاک کی، تیرے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد بیٹھنے سے، تو ولی اللہ ہے۔ اور فرمایا تیرے عمل میں کوتاہی ہو تو وہ تجھے بتائے کہ یہاں کوتاہی ہے یار، یہ ٹھیک کر لے، اگر تو خدا کو بھول جائے تو وہ یاد کرائے، اور اگر تو یاد کرے تو تجھے کہے اور زیادہ کر، اور زیادہ کر۔ یہ اللہ کے ولیوں کی علامت۔ اب سنیے،
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا 4 شرطیں ہیں پیر بننے کے لیے. 4 شرطیں. سب سے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو, ضروریات اہل سنت کا قائل ہو, برا نہ ہو, کسی صحابی کو, کسی ولی کو, کسی اہل بیت کے فرد کو, کسی اللہ والے کو برا بھلا نہ کہتا ہو. عقیدہ ٹھیک ہو. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی پیر ہو سکتا. کوئی بد مذہب بے دین پیر ہو سکتا, وہ صحابی کا بے ادب ہو, اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہو, اللہ کے ولیوں میں سے کسی کا بے ادب ہو, وہ اللہ کا ولی ہو سکتا. پہلی شرط عقیدہ پیر بننے کے لیے. اور فرمایا دوسری شرط ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسئلے کتابوں سے خود نکال لے, اپنی پوچھ کے نہ چلے. جو خود پوچھ کے چلتا ہے وہ کسی کو کیا چلائے گا. اپنی ضرورت کے مسئلے. میں آپ کو عرض کروں بڑی معذرت سے, آج تو جاہل پیر زیادہ ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں شریعت کا. خدا کے بندو یاد رکھو, جبہ کبا پہننے سے بندہ ولی نہیں بنتا. جس کو خدا رسول کا کلام نہیں آتا وہ آگے سکھا بھی نہیں سکتا, بے شک جتنی مرضی کو مخالفت کرے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جاہل پیر کی بیعت کرنا حرام ہے. حرام ہے جاہل آدمی کا مرید ہونا. اگر تیرے پاس اللہ رسول کی شریعت پڑھنے کا ٹائم نہیں تو تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو مسند ارشاد پہ پیر بن کے بیٹھ جائے. یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, اور انہوں نے دکانداریاں چمکا رکھی ہیں اور ہمارے مسلک کو تباہ کر رہے ہیں. اور نام لیبل لگایا جاتا ہے یہ سارے سنی ہیں. خدا کے بندو, نہ یہ ہمارا مسلک ہے, نہ یہ ہمارے بزرگوں نے. میرے مسلک کی اتھارٹی امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے جو جاہل ہے وہ پیر بن سکتا ہی نہیں. بات ختم ہو گئی, ہمیں کسی اور دلیل کی حاجت. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو عالم نہیں وہ شیخ, جسے خدا رسول کا کلام ہی نہیں آتا وہ تربیت کیسے کرے گا. جو قرآن, اگر تجھے اتنا شوق ہے تو آ نا پہلے دین سیکھ, آ مسند ارشاد پہ بیٹھ. اور یاد رکھنا جو جاہل ہوتا ہے اسے شرم کوئی نہیں ہوتی, جو بچ کے چلتا ہے وہ عالم ہی چلتا. اور اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے وہی ڈرے گا جو عالم ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ سے. اور نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا پیر میرے وارث ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا پیر میرا وارث ہے, شیخ میرا وارث ہے. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, جو عالم دین ہے وہ محمد عربی کا وارث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وارث حضور نے عالم کو کہا ہے, جاہل کو نہیں کہا. اور مجھے بڑی تکلیف ہے, درد ہے کہ علماء نے یہ شعبہ ہی چھوڑ دیا ہے, وہ پیری مریدی کرتے نہیں. بھائی اگر اچھا ڈاکٹر نہیں ملے گا تو لوگ جعلی ڈاکٹر سے تو دوائی کھائیں گے نا. اگر اچھا عالم بیعت نہیں کرے گا تو لوگ جاہلوں کے پاس تو جائیں گے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ تو جائیں گے. تو علماء بیعت کرتے ہی نہیں, وہ اس مسند پہ آتے ہی نہیں, اور جو آ جائے اس کو قوم معاف ہی نہیں کرتی. لے جی ہونا پیر بن گیا جی. بھائی خدا کے بندے, یہ مسند ارشاد, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے عالم کی ڈیوٹی ہے. وہ لوگوں کو قرآن و سنت بھی بتائے اور اللہ اللہ بھی بتائے, دونوں کام کرے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلی بات عقیدہ ٹھیک ہو. دوسری بات بولیے دین کا علم جانتا ہو, دوسری شرط. اور تیسری شرط فرمایا فاسق نہ ہو, اعلانیہ گناہ نہ کرے. معصوم نہیں کہا, معصوم نہیں کہا. غلطی ہو سکتی ہے, پیر سے بھی بندہ ہے نا, ہو سکتی ہے غلطی, چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی, لیکن علل اعلان غلطیاں نہ کرے. کیا مطلب؟ یہ نہ ہو کہ اس کی داڑھی کوئی نہ ہو, یہ علل اعلان غلطی ہے. یہ نہ ہو کہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو, یہ نہ ہو کہ اس نے مچ لگا رکھا ہو, دین کا ڈاکو اور باغی ہو. علل اعلان غلطی نہ کرے, تیسری شرط. اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کا تربیت یافتہ ہو, کسی سے بیعت کر کے خلافت لے رکھی ہو. پہلے کسی کا خدمت کر, مخدوم شود, پہلے کسی کی خدمت کر پھر تیری کی جائے گی. کسی سے مرید ہو باقاعدہ, انہی شرطوں والے کسی عالم سے مرید ہو, اس نے اجازت دی ہو, پھر مسند ارشاد پہ بیٹھے. کوئی جاہل, کوئی فاسق, کوئی فاجر, کوئی ان پڑھ پیر بننے کے قابل. ایک لفظ بولتے ہیں علم لدنی, ہمیں علم حاصل ہے علم لدنی. اور مجھے ایک پیر صاحب کہنے لگے جی میاں محمد حضرت سلطان باؤ نے کہا, حالانکہ حضرت سلطان باؤ کا یہ شعر نہیں, کہ حضرت سلطان باؤ نے کہا ہے کہ
اکو حرف تینوں درکار علم و بس کریو یار. میں نے کہا حضرت سلطان باؤ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں. بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ. فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا جو علم کے بغیر درویشی کرے گا. یہ حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے. یہ فتویٰ بھی تو یاد رکھو نا. اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنی مرضی کی چیزیں اخذ نہ کرو. دین اسلام کا عالم ہو، صحیح العقیدہ ہو، فاسق نہ ہو، اور چوتھی بات کہ کسی سے مرید ہو کہ اس نے خلافت لے رکھی ہو، یعنی باطنی امور سے اسے پتہ ہو، اس کا اندر بغض، کینہ، حسد، جلن سے پاک ہو اور دوسرے کا پاک کر سکتا ہو، اب وہ بیعت کرے، مسند ارشاد پہ بیٹھے، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے مہربانی بھی کرنی آتی ہو. وہ رسول پاک کے ظاہر کا بھی پابند ہو اور نبی پاک کے باطن کا بھی پابند ہو، یعنی اس کا حلیہ حضور کی سنت کے مطابق ہو، اور اس کا باطن نبی پاک شفیق تھے، مہربان تھے. حضور کو کم غصہ آتا تھا. نبی پاک غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. حضور کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہتے تھے. رسول پاک مہربانی کرتے تھے، نبی پاک عطا کرتے تھے. حضور سخی تھے، حضور جواد تھے. نبی پاک بڑے ہی محبت کرنے والے. یہ ساری صفتیں اس کے اندر پائی جائیں، یہ سارا کرم اس کے اندر پایا جائے، پھر وہ ولایت کی مسند پہ بیٹھنے کے قابل ہے. آؤ میرے دوستو، آخر میں آپ کو ایک بات عرض کروں. حضرت امام اعظم بہت بڑے عالم تھے نا، بہت بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں میرا خشک علم تھا، میں جا کے امام جعفر صادق کا مرید ہو گیا. امام جعفر صادق نے 2 سال پاس رکھا، تربیت کی، خلافت دی. پھر پتہ کیا حال تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے نا، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے اللہ ہاتھ کے گناہ صاف کر دیتا ہے. کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں. ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے، منہ دھوتا ہے تو منہ کے، پیر دھوتا ہے تو پیر کے، مسح کرتا ہے تو سر کے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے بھائی تو ماں باپ کا نافرمان تو نہیں تھا پہلے؟ حضور کیوں؟ فرمایا میں نے تیرا گناہ دھلتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ نے تیرا گناہ دھو ڈالا ہے، آج کے بعد نہ کرنا. امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت جی حدیث تو ہم نے بھی پڑھی ہے، ہمیں تو گناہ دھلتے نظر نہیں آتے. فرمایا حدیث تو پڑھی ہے پر جعفر صادق کے پاس تو نہیں نہ بیٹھے، امام جعفر صادق کی تربیت میں تو نہیں نہ رہے. وہاں جاؤ تمہیں پتہ چلے کہ میرے رسول پاک کا شہزادہ کس طرح فیض تقسیم کرتا ہے. امام جعفر صادق پوتے. اور پھر ادھر آؤ، امام احمد بن حنبل، بہت بڑا نام ہے نا، امام احمد بن حنبل بہت بڑا نام ہے نا. امام احمد بن حنبل مرید تھے حضرت بشر عافی کے، باقاعدہ بیعت تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 70 علم جاننے والا محدث، 70 علم جاننے والا. ہنسا کیا ہے، معنی کیا ہے، بدی کیا ہے، جبرا کیا ہے، جیومیٹری کیا ہے. اعلیٰ حضرت ہر ایک علم پر عبور رکھنے والے، ریاضی کے ماہر. لیکن اتنے علوم پڑھ کے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کھڑا ہو گیا تھا میرا کہ میں تو بہت کچھ ہوں. میرے ابا جی نے لے جا کے نا مارہرہ شریف مرید کرا دیا. فرماتے ہیں بیعت ہوتے ہی سارے کا سارا میرا علم فیض میں بدل گیا ہے. فیض میں مرید تھے، بیعت کرتے تھے. میں ایک اپنی بات آپ کو عرض کرتا ہوں. جب میں پہلی بار اپنے حضرت صاحب کی خدمت میں گیا نا، وہ ہندوستان سے لاہور تشریف لائے، تو میں نے جا کے ایک سوال کیا. میں نے کہا حضرت جی بے باک پڑا تھا نا، چند لفظ پڑھنے لکھنے آتے تھے تو تھوڑا تیز تھا، کچھ پوزیشن وغیرہ بھی لے لیتا تھا بعض اوقات کلاسوں میں. میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا حضرت جی مجھے تو پیر ہی کوئی نہیں پسند آیا، آج تک پیر ہی کوئی نہیں پسند آیا. تو مجھے کہنا کہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کسی کو اپنے سے بڑا سمجھو گے تو پسند آئے گا نا. ایک ہی جملہ. آپ یقین کریں کہ مجھے کہنے لگے جب بندہ چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھتا ہے تو سارے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں، کبھی زمین پہ کھڑے ہو کے اوپر دیکھو لوگ بہت بڑے 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 تمہیں نظر آئیں گے. فرمانے لگے مجھے تو بڑا کچھ نظر آتا ہے، بڑے نیک لوگ نظر آتے ہیں، اصل میں تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ تم چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہو. ذرا یہ نکالو. بس بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے بڑا کچھ کرایا، بڑی محنتیں کرائی اور بڑا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اور اب یقین کریں ڈر لگتا ہے. کوئی بھی اللہ والا ہوتا ہے نا تو ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکل جائے، اللہ کا پیارا ہی نہ ہو. اب ڈر آتا ہے. پہلے کبھی کہا کرتے تھے کوئی نظر نہیں آیا، اب لگتا ہے ساری کائنات ہی اچھی ہے، سارے لوگ ہی بیبے، سارے ہی ٹھیک ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ بڑا اعلیٰ شعبہ تھا، غزل لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے.
دونوں طرف سے زیادتی، کچھ بالکل منکر ہو گئے اور کچھ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ میں ایک بات صرف جانتا ہوں کہ پیر نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے اور مرید نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ بس وہ جواب دہی کا تصور پیدا کرے کہ میں نے یہ سارے ووٹ کٹھے کر رکھے ہیں یا تربیت کرنے کے لیے کٹھے کر رکھے ہیں۔ اگر ووٹ بنا کے کٹھے کیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کٹھے کیے تو اللہ پوچھ لے گا اس کی مخلوق کے جذبات سے کیوں کھیلتا رہا۔ اور مرید بھی سمجھ لے، اگر میں اسلامی تربیت کے لیے گیا ہوں اسے رسول پاک کا جانشین سمجھ کے، تو اگر نبی پاک کا جانشین سمجھا ہے تو پھر حضور کے حقوق کتنے ہیں وہ سمجھ لے، پھر اس نے وہ سارے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا اکٹھی کرنے کے لیے گیا ہوں تو پھر پیر کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، کسی کارخانہ دار کے پاس چلا جاتا، کسی سیاستدان اور وڈیرے کے پاس چلا جاتا، یہ ساری چیزیں تو وہاں سے بھی مل جانی تھی۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔